فیضان سید رئیس الزما کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور سرکار سید عبد الرحمن عرف حاجی ملنگ مداری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے۔ 1040 ہجری میں مغربی ہندوستان کا یہ حصہ جو ساحل سمندر پر واقع ہے، جو کوکن ممبئی کے نام سے مشہور ہے، اس خطہ ارضی کی حالت بد سے بدتر تھی۔ راجہ نل کی حکومت تھی، جو ایک بہت بڑا جادوگر تھا اور عوام پر وحشیانہ سلوک کو رواں رکھتا تھا۔ غرض یہی وہ دور تھا جب عبد الرحمن بن سید عبد الرحیم یمنی المعروف بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت قاسم منیری المداری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و خلافت کی گراں بہا نعمت حاصل کر کے انہی کی ہدایت کے مطابق سرزمین مکن پور شریف سے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا نام سید عبد الرحمن ہے، لقب بابا ملنگ حاجی ملنگ، جو آپ کو شیخ طریقت حضرت قاسم منیری المداری سے حاصل ہوئے۔ آپ کا وطن حضر موت یمن ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عبد الرحیم ہے۔ یہ یمن کے جید علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ نہایت صاحب تقوی اور درویشانہ روشن کے حامل تھے۔ کپڑوں کی تجارت فرماتے تھے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ حضرت حاجی ملنگ کی ابتدائی تعلیم ان کے والد بزرگوار کی سرپرستی میں ہی ہوئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حاجی ملنگ کو شہرت پسند نہ تھی، اسی لیے بقدر ضرورت روزی حاصل کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ والد ماجد اور والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد ان کا دل یمن سے آچار ہو گیا اور آپ نے وطن عزیز کو خیرآباد کرنے کی ٹھان لی۔ اہل یمن کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس وقت یمن میں حضرت شیخ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نہایت صاحب علم و فضل، بزرگ شاہی مدرسے کے مدرس اور رشتے میں حاجی ملنگ کے ماموں تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ عبد الرحمن حاجی ملنگ یمن چھوڑنے والے ہیں تو انہیں تلاش کرتے ہوئے یہ غار کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ آپ یاد الہی میں مصروف تھے۔ حضرت شیخ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ہدایت فرماتے ہوئے فرمایا، تم وطن چھوڑنے کا جو ارادہ رکھتے ہو اچھا ہے، بخوشی جاؤ، جہاں جاؤ نیک اور صاحب علم و فضل لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ پھر کچھ مٹی دیتے ہوئے فرمایا، اس کو ساتھ رکھو، جہاں مستقل سکونت کا ارادہ کرو وہاں کی مٹی کا رنگ، ذائقہ اور بو اسی مٹی میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ یہ کہہ کر ولی کامل شیخ حبیب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ علوم ظاہری سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب تحصیل علوم باطنی کے شوق نے روحانی تشنگی میں اضافہ کیا، آپ حصول فیوز و برکات کے لیے وطن عزیز کو خیرآباد کہہ کر مکہ معظمہ پہنچے، فریضہ حج ادا کیا، پھر مدینہ منورہ میں روضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ کئی روز مراقبہ فرمانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ حکم نبی ہوا، ہندوستان کا سفر کرو اور دربار قطب المدار میں حاضر ہو۔ یہ اشارہ پاتے ہی آپ ہندوستان تشریف لائے۔ تلاش مرشد کامل میں مکن پور شریف میں رونق افروز ہوئے۔ اس وقت مکن پور شریف میں صاحب نسبت بزرگوں کی ایک بار بڑی جماعت تھی، جن میں حضرت سید بدیع الدین احمد قطب المدار زندہ شمدار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اجل حضرت سید جمال الدین جان من جنتی کی تربیت یافتہ صاحب نسبت بزرگ حضرت قاسم منیری المداری کی مجالس کا بڑا شعور تھا۔ آپ ان کی مجلس میں شریک ہوئے۔ جیسے ہی حضرت قاسم منیری المداری کی نظر کیمیا آپ پر پڑی تو خانقاہ عالیہ مداریہ میں ٹھہرا لیا اور داخل سلسلہ فرما کر اعمال سلسلہ مداریہ کی تعلیم دی۔ 5 سال تک آپ منازل سلوک طے کرتے رہے۔ حضرت داور علی شاہ المداری سرگرو فقرائے مداریہ فرماتے ہیں، نماز فجر کے بعد حضرت قاسم منیری المداری رحمۃ اللہ علیہ مریدین کے اجتماع میں منازل سلوک بیان فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت کی نظر عبد الرحمن یمنی پر پڑی۔ معاً آپ نے فرمایا، یہ تو بابا ملنگ ہیں، یہ ان قریب ہی نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں اور ایک دن عوام کے محبوب کہلائیں گے۔ اسی تاریخ سے انہی نے بابا ملنگ کے نام سے شہرت پائی۔
اور یہی نام کا جڑ بن گئی، یہاں تک کہ لوگ اصلی نام بھی فراموش کر بیٹھے۔ 5 سال تک مسلسل مکاشفہ و مجاہدہ کر کے منازل سلوک طے فرمانے کے بعد حضرت قاسم منیری المداری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حاجی ملنگ کثرت محبت سے مقام صدیق کو پہنچ گئے ہیں، تو انہیں آپ نے مرشد کامل حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے دن نعمت باطنی اور خرقہ خلافت سے نوازا۔